نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، پچھلے دنوں مفتی فضل ہمدرد کا علامہ انور علی نجفی، یہ بہت بڑے سکالر ہیں شیعہ مکتبہ فکر کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ٹیبل ٹاک ہو رہی تھی۔ ایک سوال یہ بھی کیا مفتی فضل ہمدرد نے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اگر اہل سنت آپ کی فقہ کو فالو نہیں کرتے تو آپ اہل سنت کی فقہ کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ یعنی فقہ حنفی کو فالو کیوں نہیں کرتے، فقہ مالکی کو فالو کیوں نہیں کرتے، فقہ شافعی کو فالو نہیں کرتے، فقہ حنبلی کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ علی نجفی صاحب نے جواب دیتے دیتے ایک بات نہیں بلکہ بونگی ماری، اور میں نے سمجھا کہ شاید مکتبہ تشیع میں بہت بڑا یہ نام ہوگا، بڑا پڑھے لکھے یہ حضرت ہوں گے، لیکن ان حضرت کی بونگی کو سن کر نا مجھے یقین ہو گیا کہ جب یہ بڑے ان کے نامور عالم اور مجتہد کہلانے والے اس طرح بونگی مارتے ہیں تو پھر نچلوں کا تو خدا ہی حافظ ہوگا، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرت نے بونگی کیا ماری؟ حضرت کہنے لگے کہ دیکھیں ہم نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا ہے، ہم عمل رسول کی طرف آ جاتے ہیں، چلیں چھوڑیں جی، ہم اس حدیث منزلت کو نہیں مانتے، حدیث ثقلین کو نہیں مانتے، اور حضرت مولا کائنات شریع ازنا اور اہل بیت کے مقام کو نہیں مانتے، بالفرض محال ہم نہیں مانتے کیونکہ ہمارے مد مقابل نہیں مانتے۔ اہل سنت میں کون نہیں مانتا؟ حدیث خلیفتین ہم مانتے ہیں، امرین مانتے ہیں، ثقلین مانتے ہیں، حدیث منزلت ہم مانتے ہیں، خیری نہیں عملاً نہیں مانتے۔ چلیں یہ بحث تو الگ ہے، ہم انشاءاللہ اس پر بھی مکمل جو ہے ایپیسوڈ بنائیں گے اور دکھائیں گے کہ کون نہیں مانتے، وہ تم نہیں مانتے کہ یہ ہم نہیں مانتے۔ بہرحال کہنے لگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے دو کام کیے، ایک تبلیغ اور ایک تعلیم۔ تبلیغ آپ نے امت کو دی، یعنی صحابہ کو تبلیغ کی ہے، اور تعلیم آپ نے صرف حضرت علی کو دی ہے۔ یہ پہلے حضرت کی بونگی شریف سن لیں، ذری حضرت کی تحقیق سن لیں، ساری عمر کا سرمایہ سن لیں، عمر گزر گئی ہے، سفید داڑھی ہو گئی ہے اور ٹانگیں قبر میں ہیں، پہنچنے والے ہیں قریب، لیکن حضرت کی تحقیق دیکھیے اور پھر اللہ کا قرآن دیکھیے۔ حدیث ثقلین پر کون عمل کر رہا ہے؟ ثقلین ثقل اکبر قرآن کیا کہہ رہے ہیں اور مولانا کیا کہہ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو جناب والا مانتے ہیں، ہم حدیث ثقلین کے جناب والا ماننے والے ہیں۔ حضرت کی پہلے جناب والا بونگی شریف سن لیں، پھر اس پر میں انشاءاللہ تبصرہ پیش کرتا ہوں۔ یہ غدیر ہے، یہ ثقلین ہے، یہ حدیث منزلت ہے، سب کو چھوڑ دو۔ آج عمل رسول پر رسالت مآب نے کیا ہے؟ رسالت مآب نے دو کام کیے ہیں، ایک تبلیغ اور ایک تعلیم۔ تبلیغ فرمائی ہے امت میں، تعلیم دی ہے علی ابن ابی طالب کو۔ اچھا، صحابہ کو بھی تو دی ہے تعلیم؟ نہیں، تبلیغ ہے، اصحاب تک تبلیغ ہوئی ہے، کسی صحابی کو رسول خدا نے تعلیم نہیں دی ہے۔ مفتی فضل ہمدرد نے ساتھ ہی کہا صحابہ کو بھی تو تعلیم دی ہے۔ حضرت بڑی ڈھٹائی سے کہہ رہے ہیں نہیں، صحابہ کو تعلیم نہیں دی۔ اور آگے مفتی فضل ہمدرد جناب والا یہ بزام خود جو ہے وہ اہل سنت کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ ہم اس بات کو کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو تعلیم دی یا نہیں، یہ صرف تبلیغ ہی فرمائی، تعلیم وغیرہ نہیں دی۔ تعلیم تو حضرت مولا کائنات شریع ازنا کرم اللہ وجہہ الکریم صرف ان کو ہی دی تھی۔ آئے اس بات کو ہم اللہ کے قرآن سے جانچتے ہیں، اس لیے کہ میرے مرشد، میرے ہادی، میرے مربی جناب سیدنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا مشہور قول ہے، فرمایا ہر بات کو اللہ کے قرآن سے پرکھو، اور جو چیز اللہ کے قرآن کے مطابق نہ ہو وہ ردی ہے، وہ زخرف ہے، وہ پھینک دو۔ ہر ایک بات کو اللہ کے قرآن سے پلٹاؤ، قرآن پہ جانچو، پرکھو۔ اگر قرآن تائید کرتا ہے تو اس کو قبول کرو، اگر قرآن اس کی تائید نہیں کرتا اس کو پھینک دو، اور جو قرآن کی مخالفت کرے وہ کافر، وہ کافر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک جان دو علیہ وسلم کے مناصب جلیلہ کو بیان کیا۔ ہم اس دعا کی طرف ہی آ جاتے ہیں جو پہلے سپارے میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب بنائے کعبہ رکھی، کعبہ معظمہ کو تعمیر کیا، تو انہوں نے دعا مانگی، اور دعا کے الفاظ تھے، انہوں نے دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ سورۃ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ انہی کے اندر بھیج دے، اے پروردگار عالم انہی کے اندر مبعوث فرما اپنا شان والا رسول انہی میں سے، یاتلو علیہم جو ان کے اندر تلاوت کرے۔ یہ دیکھیے وبعث فیہم، فیہم ہم ضمیر بھی جمع کی ہے، منہم یہ ضمیر بھی جمع کی ہے، علیہم
जमा की ज़मीर है, आयातिका, इनके अंदर अब तुम तेरी आयतों को तिलावत करे, व युअल्लिमुहुमुल किताबा, और इन्हें किताब यानी कुरान की तालीम दे, इन सब को। यहाँ युअल्लिमुहुल किताब नहीं कहा तो उस एक को तालीम दे, नहीं, हुमुल किताबा, उन सब को तालीम दे, सब पर कुरान की आयत को तिलावत करे, सबको कुरान की तालीम दे, वल हिकमा, और सबको हिकमत की तालीम दे, वह युज़क्कीहिम, और सब का तज़किया करे, सभी को पाक करे। रब्बुल आलमीन की बारगाह में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हुए कह रहे हैं कि वो आने वाला नबी पूरे अरब को तालीम दे, पूरे अजम को तालीम दे, पूरी कायनात को तालीम दे। अल्लामा युअल्लिमु तालीमन, वो उन्हें सिखाए, एक एक माना सिखाए, एक एक मतलब सिखाए, उनकी गहराइयां सिखाए, किताब की तालीम दे, पहले पढ़ के सुनाए, तिलावत करे। और अनवर अली नजवी साहब बड़े डिटाई से, सफेद दाढ़ी होगी, शर्म नहीं आई और कहते नहीं जी साहबा को तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तालीम नहीं दी, सिर्फ तबलीग की है, तालीम तो मौला अली को दी है। तो मुझे ये बताए अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई या नहीं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो कह रहे हैं अल्लाह जो तू नबी भेजे वो सारी कायनात को, सारी उम्मत को तालीम दे। और नजवी साहब कहते हैं नहीं, तालीम तो फकत मौला अली को दिया, बाकियों को तबलीग किया। दरअसल ये दुआए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मकबूलियत का इनकार नहीं हो रहा। अभी ठहरिए, आगे सुनिए, यही सूरह बकरा है, आयत नंबर 151। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमता व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। इरशाद फरमाया जैसा कि तुम्हारे अंदर तुम्हीं में से शान वाला रसूल हमने भेजा, यतलू अलैकुम आयातिना, ऐ उम्मत मुस्तफा के तमाम लोगों, तुम पर वो हमारी आयतें तिलावत करता है, वह युज़क्कीकुम, और तुम सबको पाक करता है, वह युअल्लिमुकुमुल किताबा, और तुम सबको किताब यानी कुरान की तालीम देता है। नजवी साहब कह रहे नहीं, तालीम मौला अली को दी, रब कहता है तालीम पूरी उम्मत को दी। नजवी साहब की बात मोतबर है, अरब कायनात की बात मोतबर है। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते जिसकी बात कुरान से टकरा जाए फहुवा काफिर, वो काफिर है, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। आगे मुफ्ती घुलना होकर बैठा हुआ है, मुफ्ती फजल हमदर्द, वो कुरान की कोई आयत भी नहीं पढ़ रहा और अपने आप को बजामे खुद कहता है कि मैं बड़ा मुफ्ती हूं। अल्लाह फरमाता है युअल्लिमुकुमुल किताब, तुम सबको ये किताब की तालीम देता है। और नजवी साहब कह रहे हैं सिर्फ वालिद अली को किताब की तालीम दी, बाकियों को जो है वो तबलीग ही फरमाई सिर्फ। वाले हिकमत, और हिकमत की भी तालीम देता है, वह युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, और तुम्हें सब कुछ वो सिखाता है जो तुम नहीं जानते, सब कुछ की तालीम देता है जो तुम नहीं जानते। और ये कहता है नहीं जी तालीम तो मौला अली को दी, बाकियों को तबलीग की। जिस तरह जनाबे वाला वाज आ जाते हैं या खतीब आते हैं, वो तकरीर करके चले जाते हैं, किसी के पल्ले पड़ गया, ना पड़ा। और हजरत मौला अली शेर खुदा को तालीम दी, फकत उन्हीं सिखाया। और कुरान क्या कहता है, वह युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमा, तुम सबको, एक एक सहाबी को, एक एक जनाबे वाला उम्मती को जो उनकी बारगाह में आ जाता है उन्हें सिखाता है। जो दो आयतें होंगी। अब तीसरी आयत सूरह आले इमरान आयत नंबर 164 में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। तहकीक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया जब उन्हीं के अंदर, उन्हीं में से एक अज़मत वाला रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, जो तिलावत करता है अल्लाह की आयात को, अलैहिम, उन सब के ऊपर, वह युज़क्कीहिम, और उन सब का तज़किया करता है, वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन सब को किताब और हिकमत सिखाता है, उन सब को। वह इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे इससे पहले वो खुली गुमराही में थे। अब मुझे बताइए, अल्लाह कहता है जो खुली गुमराही में थे उन सब को ये नबी कुरान की तालीम दे रहा है। जो खुली गुमराही में पहले थे उन सब को ये नबी तज़किया कर रहा है, उन्हें पाक और साफ कर रहा है, कुफर और शिरक से निकाल रहा है, जुल्मत से निकाल के नूर की तरफ ले जा रहा है। मुझे ये बताइए, अगर इससे मुराद मौला कायनात है, क्या मौला कायनात शेर यज़दा पहले ज़लालिल मुबीन में थे? क्या पहले गुमराह थे? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो बाद में आके नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें तज़किया दिया। अगर मुराद तुम लोग के तालीम फकत मौला अली को दी है तो फिर तो ये आयत कहती है कि दलाल मुबीन में मौला कायनात थे बकौल तुम्हारे, जबकि मौला कायनात पे एक भी जमाना नहीं गुजरा कि वो दलाल मुबीन में हो। तो पता चला रब जिनको दलाल मुबीन कह रहा है ईमान से पहले उन्हीं का तज़किया मुस्तफा कर रहे हैं और उन्हीं को तालीम किताब भी दे रहे हैं। और नजफी साहब कह रहे हैं नहीं, तालीम मौला अली को दी है
اور تبلیغ ساری فرمائی. میں نے یہ آیات بینات تینوں آیتیں پڑھی, ان میں تبلیغ کا ذکر ہے. تعلیم تعلیم تعلیم. دعا ابراہیم میں یعلمہم الکتاب, سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یعلمکم الکتاب. یہاں فرمایا جو دلال مبین میں تھے, گمراہ تھے, انہیں اس نبی نے تزکیہ دیا, پاک کیا, صاف کیا, ایمان دیا, ایقان دیا, نور ایمان دیا, حکمت دی, اور یعلمہم الکتاب, انہیں قرآن کی تعلیم دی. 3 آیات بینات ہو گئیں. اور اگر تم کوئی نہیں, اس سے مراد فقط مولا کائنات شریع ازدہ کی ذات ہے, تو اللہ کہتا ہے جس کو تاجدار کائنات نے تزکیہ دیا ہے, تعلیم دی ہے, حکمت سکھائی ہے, فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, وہ مصطفیٰ کی تعلیم دینے سے پہلے, تزکیہ دینے سے پہلے گمراہ تھے. اب بتائیے کیا اس سے مولا علی مراد ہے؟ ہاشم و کلہ, ہرگز نہیں, مولا علی مراد نہیں ہے, کیونکہ پھر مولا علی کو دلال مبین ماننا پڑے گا, جس سے وہی مراد ہیں جو پورا عرب تھا, صحابہ تھے, پہلے بت پرست تھے, ابا و اجداد سے شرک ہو رہا تھا. انہوں نے تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا, وہ آئے, سامنے مصطفیٰ جس جڑ گئے, رحمت خداوندی کہ وہ طالب ہو گئے. انہوں نے ایمان قبول کیا, کلمہ پڑھا, ہجرت کی, جہاد کیا, اس رسول کائنات نے ان کا تزکیہ کیا, انہیں تعلیم دی. اور جن کو تعلیم دی, رب کہتا ہے من قبل لفی ضلال مبین, ان پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا تھا کہ وہ ضلال مبین تھے, وہ گمراہ تھے. پتہ چلا یہ آیت بتا رہی ہے واضح تر, واضح تر, کہ نبی پاک علیہ السلام نے فقط ایک کو تعلیم نہیں دی, ان سب کو بھی تعلیم دی جن پر ایک زمانہ کفر کا بھی گزر چکا تھا. آئیے ایک اور آیت سنیے, سورۃ الجمعہ پارہ نمبر 28. اللہ رب العالمین نے اپنی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ارشاد فرمایا وہی ہے شان و عظمت والا جس نے بھیجا ان پڑھوں میں اپنا شان والا رسول, انہی میں سے یاتلو علیہم آیاتہ, ہی جو انہیں اپنی آیات پڑھ کے سناتا ہے, ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرتا ہے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور ان ان پڑھوں کو وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. مجھے بتائیے یہ ان پڑھ کون ہے؟ کیونکہ امیین, امیین کی طرف یہ منہم کے سیغے, علیہم کے سیغے, یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کے ٹوٹلی ہم کا سیغہ امیین کی طرف لوٹ رہا ہے. وہ ٹوٹلی ان پڑھ, امیین, پورا عرب, جن کی طرف کوئی صدیوں سے رسول نہیں آیا. امیین جمع پھر الف لام لگا دیا, ٹوٹل امی. اور تم کہتے ہو نہیں صرف حضرت علی کو تعلیم دی, باقیوں کو تعلیم ہی نہیں دی. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ٹوٹل صحابہ کو تعلیم دی. جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا, میرے مصطفیٰ نے اسے تعلیم دی, میرے مصطفیٰ نے اسے سکھایا. اور آگے فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور جن کو سکھایا جا رہا ہے وہ اگرچہ ان سے پہلے, یعنی مصطفیٰ کی تشریف آوری سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. مجھے بتائیں کیا اس سے مراد مولا علی ہو سکتے ہیں؟ کیا مولا کائنات شریع ازدہ مصطفیٰ کی تعلیم سے پہلے دلال مبین میں تھے, گمراہ تھے انور علی ندوی صاحب؟ یہ مجھے جواب دینا ہے. مفتی فضل ہمدرد صاحب آپ نے بھی جواب دینا, آپ جو گھننے بن رہے ہیں. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, یہ تو نبی ان کو بھی تعلیم دیتا ہے جو ان کے ساتھ نہیں ملے, صحابہ کے ساتھ بھی, ان امیین کے ساتھ نہیں ملے. یہ مصطفیٰ انہیں بھی تعلیم دیتا ہے, یعنی قیامت تک آنے والے امت کے اندر ایسے خاص افراد بھی آئیں گے جن کو نگاہ مصطفیٰ سے یہ فیض ملے گا, جن کے سینے تاجدار کائنات یعنی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمائیں گے, جن کا تزکیہ کریں گے, جن کے قلب و روح کو فیض نصیب فرمائیں گے, جن کو آقا کریم علیہ السلام باطنی طور پر تعلیم کتاب و سنت عطا کریں گے, جن کو حکمت عطا کریں گے قیامت تک آنے والے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. تو مجھے بتائیے, میں نے 4 آیات بینات پڑھی, چاروں آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے ٹوٹل امت کا ذکر کیا کہ میرا محبوب پوری امت کو جو ہے وہ درس و تعلیم دیتا ہے. اور جن کو تعلیم دیتا ہے پہلا جو گروہ صحابہ کا, وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, مصطفیٰ کے تزکیہ سے پہلے, مصطفیٰ کی تعلیم دینے سے پہلے, حکمت دینے سے پہلے ان پر ایک زمانہ گزر چکا کہ وہ کھلی گمراہی میں تھے, کفر میں تھے, شرک میں تھے, ظلمت میں تھے. کیا میرا سوال ہے تمام تشیع پر, بالخصوص انور علی نجفی اور مفتی فضل ہمدرد پر, کیا مصطفیٰ جان رحمت کے تزکیہ اور تعلیم سے پہلے مولا کائنات دلال مبین میں تھے؟ اگر تم دلال مبین میں مانو تو تم سے بڑا کوئی گستاخ نہیں ہے, اور بال یقین ماننا پڑے گا کہ وہ دلال مبین میں نہیں تھے.
اور واقعی وہ جلال مبین میں نہیں تھے تو وہ کون ہیں جو پہلے جلال مبین میں تھے جن کو تاجدار کائنات تعلیم کتاب بھی دے رہے ہیں، تعلیم حکمت بھی دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے شر سے میری قوم کو محفوظ فرمائے.